پہلا سوال جو آیا ہے وہ قربانی کے ضمن میں ہے. پلیز ڈسکس فل قربانی ریلیٹڈ ڈیٹیلس. تو پہلے تو ہم آپ کو جو شرعی اہم باتیں ہیں وہ بتا دیں گے، اس کے بعد پھر اگر قربانی سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ ضرور بتائیے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ فقہ حنفی میں سے ہم جو شریعت کی فقہ کی جو باتیں جس طریقے سے لیتے ہیں، یقیناً یہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے ہی ہیں. یہ ایک طریقہ ہے، ایک اسکول آف جورسپروڈنس ہے، جہاں جس کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم نے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ایکسیپٹ کیا، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کو پھر ہم کی پرزم میں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پاک کی جو اس کی جو اصل ہے قربانی کی، وہ قرآن پاک کی آیت سے ہیں. سورہ کوثر میں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. تو فصل لربک وانحر، تو ونحر جو ہے یہاں پر یہ اصل قربانی کی اصل ہے، اس آیت سے ملتی ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں اور عبادت کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. سمجھے آپ؟ تو یہ اصل جو شرعی اصل ہے کہ ہر عمل کا، ہر ایکشن کا ہمارے دین میں اس کی ایک اصل ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث میں ملنی چاہیے. اور اس قربانی کے عمل کی جو اصل ہے وہ آپ کو اسی سے ملتی ہے، اس آیت مبارکہ سے. اب قربانی کن کن پر واجب ہیں، کن پر لازمی ہیں کریں، اس کے اہم باتیں سن لیجئے. یہ یقیناً آپ سب واقف ہوں گے کہ قربانی اسی پر واجب ہوگی اگر وہ کوئی مسلمان ہے اور آزاد مسلمان ہے. اگر کوئی غلام ہے، آج کے زمانے میں سلیوز کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. تو آزاد مسلمان ہو اور وہ مقیم ہو، مطلب جہاں کا وہ رہنے والا ہو وہ اپنے ہی شہر میں ریزیڈنٹ ہے، ٹریولر نہیں ہے. تو ایک مسافر پر قربانی وہ واجب نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، اگر آپ کو جانا پڑا لیٹس سے سوئٹزرلینڈ کو بزنس کے لیے اور عید کا موقع ہے، تو پھر آپ پر سفر کے دوران آپ کے لیے آپ کو قربانی آپ پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہیں ہندوستانی، وہاں پہ آپ کے پرکھوں کا، والدین کا گھر ہے، آپ رہتے ہیں امریکہ میں، تو یہ بھی آپ کا، یہاں بھی آپ مقیم ہیں. اگر انڈیا پاکستان جاتے ہیں اور ان اسنا میں 10 دن کے لیے ہی صحیح لیکن وہاں جا کر اپنے ہی گھر میں، اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی آپ مسافر نہیں کہلائے جائیں گے، آپ مقیم ہی کہلائے جائیں گے. تو آپ یہاں بھی مقیم ہیں اور وہاں پر بھی مقیم ہیں. تو یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیے. اور سب سے اہم اس کے بعد، اور پھر بالغ ہونا. نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. میچور ہونا، ایڈولسنس کو کراس کر لینا. اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب سے مراد آپ کے پاس جو شرعی ریکوائرمنٹ ہے زکوٰۃ کی، زکوٰۃ دینے کی، تو سیم وہی کرائٹیریا یہاں پر ہم فالو کریں گے. 52.5 تولہ سونے کا ہو یا پھر 52 تولہ چاندی کی ویلیو آپ کے پاس جو ہے ہو. صرف ایک اہم فرق، ایک اہم ڈفرنس یہاں پر یہ ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہونے کے لیے آپ کے اس مال پر پورا سال گزرنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ رمضان زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں یہ ہے نا کہ آپ کے اوپر جو بھی آپ کا مال ہے، اگر وہ مال صاحب نصاب تک پہنچتا ہے، پھر اس نصاب والے مال کو 1 سال آپ کی ملکیت میں گزرنا ہوگا. 1 سال اگر گزرتے ہیں اور پھر سال کی اینڈ میں آپ جب دوبارہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کتنی ملکیت ہے اور دوبارہ وہ نصاب کو میٹ کرتا ہے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو عین عید والے دن، یعنی قربانی والے دن بھی اگر آپ کو نصاب تک پیسے ملتے ہیں، یعنی آپ جیسے امریکہ میں
آئی تھنک 4,500 کچھ ہے شاید نا. تو اگر آپ کا این قربانی والے دن بھی اگر آپ کو جو ہے کسی طریقے سے کچھ پیسے ملتے ہیں اور آپ فار ون ڈے بھی اگر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. اس میں ہاں یہ بات بھی اور ضرور آج کل جو کنفیوژن پھیل رہا ہے, ایک کوشچن بھی اس کے اوپر آیا ہے تو میں اس کو اسی میں لے لیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ قربانی انڈیویجول عبادت ہے, انڈیویجول ریکوائرمنٹ ہے. تو ایوری سنگل انڈیویجول جو یہ کرائٹیریا کو کوالیفائی کرے گا, فری مسلم ہو, نان ٹریولر, مقیم ریزیڈنٹ ہو, بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو, تو اس پر قربانی دینا واجب ہوگا. میاں اور بیوی, میاں اگر کماتا ہے, اس کا انکم ہے, اس کا بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, تو وہ بھی صاحب نصاب ہوگا. بیوی کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہاؤس وائف ہے, تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر بیوی کے پاس سونا ہے, جیولری ہے, اور جیولری کی ویلیو نصاب تک پہنچتی ہے, تو بیوی کے اوپر بھی الگ سے قربانی دینا واجب ہو جائے گا, یہ بھی لازمی ہے. اب یہ اور بات ہے, وہ باتیں آتی ہیں کہ بھئی بیوی کے پاس پیسے نہیں ہے, یا ہر سال ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر بیوی کے پاس پیسے نہیں ہے, انکم نہیں ہے, تو یا تو وہ اپنا سونا بیچیں, اور یہی سب سے افضل ہوگا کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو وہ اللہ کی راہ میں نکالیں, تو پھر اس کا اجر زیادہ ہوگا یقیناً. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکتی ہیں کسی بھی وجہ سے, تو پھر اس صورت میں ہسبینڈ ان کا جو بھی کاسٹ ہے وہ کاسٹ اپنے طرف سے وہ بیوی کو ہبا کریں, گفٹ کریں, اور ان پیسوں سے بیوی کی اجازت سے, ان کی مرضی سے, پھر آپ وہ ہسبینڈ ہی یقیناً وہ پیسے دے کر پھر وہ ان کی طرف سے وہ قربانی دیں. تو دو قربانیاں میاں بیوی کے لیے. اولاد کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنی اولاد کی طرف سے دیتا ہے پیسے, اللہ نے اس کو خوب بخشا ہے, وہ ایثار اور صدقہ دینے کی موڈ میں ہے, تو یقیناً دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کے لیے ثواب بھی ملے گا. مرحومین کے لیے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں. والدین کا اگر کسی کا انتقال ہو گیا, کسی بزرگ کا, یا پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو پھر یقیناً یہ قربانی قبول ہو جائے گی. بڑی اچھی بات ہے. ہم جب جو ہے 6 یا 12 یا اس کا جو ہے بریانی کھلاتے, تو لوگ پریشان ہوتا ہے کہ یہ غیر اللہ. ارے نادان, ہم یا کوئی بھی ہو, اب یہ قربانی میں آپ جو بابا کے نام سے, اپنے نام سے کاٹ رہے ہیں, تو یہ غیر اللہ سے کاٹ رہے ہیں, یہ نہیں کاٹ رہے ہیں. تو بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جہالت اور لوگوں پہ تہمت اور بہتان لگانے والی باتیں ہیں. اصل طریقہ تو یہی ہے کہ جو بھی جانور کٹتا ہے, چاہے وہ قربانی کا ہو, 11ویں کا ہو, 12ویں کا ہو, کسی بھی قسم کا ہو, جانور جب کٹتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی کٹتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کے نام پر ہی کٹتا ہے, غیر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. ہاں وہ قربانی کا ثواب جو منسوب کیا جاتا ہے وہ انسان کے اوپر کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے کیا, یا اللہ اس کا ثواب رسول پاک کو پہنچا, یا اللہ اس کا ثواب اس کے جو میرے والد کو پہنچا, میری والدہ کو پہنچا, یا مجھے پہنچا. تو اس کا ایسوسیشن آپ کا ہے. لیکن جانور جو کٹتا ہے, چاہے وہ قربانی کا ہو یا کسی اور وجہ سے ہو, وہ جانور تو اللہ کے لیے ہی کٹے گا. یہ تہمت ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں ارے یہ 11ویں کی بریانی ہے, فلاں ہے, یہ غیر اللہ. اگر ہم غوث پاک کے نام پہ بریانی کاٹ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ اللہ کا نام نہیں پڑا جا رہا, العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. ہر جانور پر اللہ کا نام پڑا جاتا ہے, لیکن اس کا ایصال ثواب, اس کا ثواب یہ ایصال کیا جاتا ہے, منسوب کیا جاتا ہے پیرانے پیر کی طرف, رسول پاک کی طرف, یا جن کے نام پر بھی آپ کر رہے ہیں. تو یہ ریکوائرمنٹس آپ کے لیے ہیں قربانی کے, ضروری ہے. جانوروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو حلال جانور ہیں وہی قربانی کے لیے استعمال کیے جائیں گے, جیسے کہ گائے, بیل ہے, بکرا ہے, بکری ہے, سمجھے آپ, اونٹ ہے, اس قسم کے جانور. اور اگر بکرا وغیرہ کاٹ رہے ہیں آپ, تو بکرا یا بکری کے لیے آپ کے لیے ہر شخص کے لیے ایک جانور پورا وہ کاؤنٹ کرے گا قربانی کی طرف. نہیں, اگر آپ گائے کاٹنا چاہ رہے ہیں تو گائے کے 7 حصے ہوں گے, اور گائے کا 7واں حصہ, اور 1 out of 7 ایچ پورشن, وہ ایک قربانی کی طرف کاؤنٹ کرے گا. تو اگر بڑی فیملی ہے, آپ نے ایک گائے کاٹ دیا, تو اس میں 7 حصے بنیں گے, تو 7 لوگوں کے لیے وہ قربانی ہو سکتی ہے. ویسے ہی اونٹ کے بارے میں بھی ہے.
آپ جانتے ہیں کہ گائے بکریوں کی عمر کم از کم 1 ایئر ہونا، انلیس وہ بڑا دمبا ہے، جیسا بولتے ہیں ہمارے پاس مینڈا ہے وغیرہ جو بڑی سائز کا ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ جو ہے سال بھر کا دکھتا ہے، تو پھر اگر وہ 6 مہینے کا بھی اصلاً ہو لیکن دکھتا ہے 1 سال کا تو وہ بھی جائز ہوگا۔ اور ویسے ہی اور جانور جو ہے نقصان دہ، جانور میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، کان کا ٹن، آنکھ پھٹی ہوئی، دانت ٹوٹے ہوئے، یا گائے وغیرہ کے جو ہے سینگ اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہوگا۔ اگر نیچرلی گائے کو سینگ نہیں ہے تو وہ اور بات ہے، وہ جائز ہوگا۔ لیکن بعض گایوں کے سینگ لوگ کاٹتے ہیں جڑ سے، تو جو جڑ سے باضابطہ کاٹتے ہیں ویسے گائے کا لینا وہ نان ایکسیپٹیبل ہے قربانی کے لیے۔ اور آپ سے کیا عرض کروں، ہاں قربانی کے جو دن ہیں وہ عید کے دن سے ہوگا، یعنی 10 11 12 تاریخ کی مغرب تک۔ تو 10 تاریخ، اچھا لیکن اب اس میں ایک اور بات بھی سن لیجیے کہ اصل جو طریقہ وہ یہی ہے کہ 10 تاریخ عید کے دن کم از کم عید کا جو نماز ہو جائے اور عید کا جو خطبہ ہوتا ہے نماز کے بعد، اس خطبے کے بعد سے آپ کاروائی شروع کریں گے، اور یہ کاروائی قربانی کی یہ 3 دن تک چل سکتی ہے۔ پہلے دن سب سے بڑھ کے افضل ہے، دوسرے دن اس کے بعد افضل ہے، اور تیسرے دن اس کے بعد کا نیکسٹ 3rd لیول کا افضل ہے۔ لیکن سب سے اور سب میں ثواب ہے اور سب میں آپ کا قربانی ایکسیپٹ ہو جائے گی، لیکن سب سے افضل یقیناً پہلے دن کا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ مغرب کے بعد قربانی کرنا مکروہ جانا گیا ہے، کراہت ہے اس میں۔ اب اس کے اوپر آرگیومنٹ ڈسکشن یہ بھی ہے کہ عام طور پر اس لیے بھی مکروہ ہوا کرتا تھا کہ اس زمانے میں الیکٹریسٹی اور ٹیوب لائٹس اور بلبس کی ایکسس نہیں تھا، اندھیرے میں کرتے تو پھر جو ہے کچھ غلطیاں ہو جاتی، کچھ نقصان ہو جاتا یا ایسے کچھ واقع ہوتے، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ تو اگر کوئی رات میں بھی کرتا ہے تو مکروہ، کیونکہ ایک شرعی وہ ایک اس کا حکم ہے، لیکن اس میں وہ حرام یا غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی رات میں کرتا ہے اور ویل لٹ فیسلٹی ہے تو پھر that also should be acceptable۔ یاد رکھیے کہ اور یہ قربانی 12 تاریخ کی عصر تک ہوئی، مغرب تک ہی ہوگا، اس کے بعد اب وہ قربانی نہیں رہے گی، اس کا ثواب آپ کو صدقے میں مل جائے گا۔ اور قربانی کے 3 حصے ہونا کرتے ہیں عام طور پر، ایک حصہ غریبوں میں، ایک متعلقین میں، پڑوسیوں میں، اور ایک اپنے لیے۔ اگر منت کی قربانی ہے تو پھر وہ الگ سچویشن ہے۔ اگر منت کی یہ تو شرعی قربانی ہے، لیکن اگر کسی نے منت کی تھی کہ میرا کام بن جائے تو میں قربانی دوں گا اس سال ایکسٹرا، تو وہ جانور پھر آپ کو پورا غریبوں کو ہی دینا پڑے گا، کسی اور کو آپ نہیں دے سکتے۔ جو عام طور پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ تو تقسیم ہوگی ہر ایک کے لیے، لیکن اگر منت کی قربانی ہے، جو لوگ بعض وقت منت کرتے ہیں نا کہ بھائی کام بن جائے، یا میرا بچہ یا جو بھی ہے بیوی، یا میں صحت مند ہو جاؤں، یا جو بھی آپ کی منت تھی، نیت تھی، تو وہ اگر نیت کرتے ہیں اور اس کو قربانی کرنے کی، اس صورت میں آپ کو وہ جانور پورے کا پورا غریبوں میں ہی تقسیم کرنا ہوگا۔ ابھی بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے چند بھائی ماشاءاللہ ہر سال وہ اپنے ہاتھوں سے جا کر فارم میں قربانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اہم چند باتیں میں لسٹ کرتا ہوں، اس کو ضرور آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ قربانی کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دعائیں یاد کر لیجئے، اگر نہیں ہے تو میں لکھ کے بھیج دوں گا، اس کو آپ پڑھ لیجئے تاکہ عین قربانی کرتے وقت اس کو آپ پڑھیں۔ قربانی کا جانور کاٹنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں گے، انی وجہت وجہ، جو آپ عام طور پہ نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں نیت باندھتے وقت، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین۔ اس کے بعد پھر یہ ایڈ کریں گے، اللہم تقبل منی هذه الاضحیۃ کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا اللہ سب سے پہلے تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ کرتا ہوں چہرے کا اس کی طرف جس نے زمین و آسمان پیدا فرمایا، اور میں اس کی ایکتائی کو مانتا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یا اللہ میرے اس اضحیے کو، اس قربانی کو قبول فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم خلیل
تیرے ابراہیم جو تیرا خلیل ہے ان کی تو نے قبول فرمائی، اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائی۔ تو یہ دعا پڑھ کر پھر آپ قربانی کے جانور کو پانی پلائیں گے۔ پانی پلانے کے بعد اس جانور کو جانور کے لیفٹ سائڈ پر، اوکے، جانور کا جو بایاں سائڈ ہے وہ بایاں سائڈ زمین پر رکھیں گے، اور جانور کے چہرے کو قبلے کی طرف رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جانور کو اس کے لیفٹ سائڈ پر لٹھائیں گے، اور جانور کا جو ڈائریکشن ہے اس کا چہرہ وہ قبلے کی طرف رکھیں گے۔ جانور کو کاٹنے سے پہلے اس کو چاقو وغیرہ آپ نہیں دکھائیں گے، اور ایک جانور کو کاٹتے وقت اس کے سامنے دوسرے جانور کو کاٹتے ہوئے نہیں دکھانا چاہیے، یہ بھی مکروہات میں سے ہیں۔ تو پھر آپ جانور کو لٹھائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو دعا بتائی ہے وہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر آپ یہ پڑھیں گے، اور یہ پڑھتے ہوئے شارپ نائف کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ایک بار، پھر جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے، یقیناً بعض لوگوں کو اور کاٹنا پڑتا ہے اگر جانور کا سکن اگر بڑا موٹا ہو، لیکن طاقت کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کے گردن میں جو رگیں ہیں وہ رگوں کے اوپر آپ دباتے ہوئے ایک بار جائیں گے، اور جو واپس لیں گے تو اس میں آپ میک شور کریں گے کہ وہ ساری رگیں جو کھل گئی ہیں۔ 4 اہم رگیں ہیں، ان میں سے کم از کم 3 بھی اگر کٹ جاتی ہیں تو وہ قربانی کے لیے وہ کافی ہوگی۔ نرخرا ہیں، ایک تو اسافگس جو کھانے کا پائپ ہے، اور ایک وینڈ پائپ ہے، اور 2 جگولر وینز ہیں، سمجھے آپ، کراٹیڈ آرٹریز جو ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 میں سے کم از کم 3 کٹنا بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ جانور کا سر الگ نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ اتنا بھی طاقت سے بھی نہ کاٹیں کہ بالکل ماشاء اللہ اللہ آپ کو خوب طاقتور بنائیں، لیکن اپنی طاقت کو کنٹرول کیجیے، اور صرف اس کے رگوں کو کاٹیے، جانور کے پورے سر کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیں۔ پاشا، وہ اینیمل کا جانور کا پوزیشننگ ذرا ایک بار بول دیجیے، میں بچوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں پلیز۔ جی جی بالکل، بسم اللہ۔ تو آپ جب قربانی کے جانور کو تیار کریں گے قربانی کے لیے، تو اس میں آپ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا۔ ایک تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دعائیں پڑھنی ہیں، وہ دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ جانور کو لے کر جانور کو اس کے لیفٹ سائڈ پر اس کو لٹھائیں گے، اور اس جانور کا چہرہ وہ قبلہ رو کریں گے، یعنی جہاں بھی قبلہ ہو قبلے کی طرف جانور کا چہرہ ہو، اور نائف کو اس کو نہیں دکھائیں گے۔ جب این کاٹتے وقت آپ وہ تیز دھار چاقو لے کر آپ وہ دعائیں پڑھیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اس کے بعد اللہم تقبل منی هذه الاضحیۃ کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم وحبیبک سیدنا ومولانا محمد علیہ السلام۔ یہ پڑھ کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جانور کو آپ ذبح کریں گے۔ ذبح کرتے وقت ان باتوں کا خیال رہے کہ آپ تیزی کے ساتھ کریں گے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ پہلے اوپر سے نیچے کو جائیں تیزی کے اور طاقت کے ساتھ، اور پھر واپسی میں جو بقیہ رگیں جو مس ہو گئی ہوں گی اس کو بھی آپ کاٹ لیں گے۔ اگر خدا نخواستہ نہیں کٹتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات سکن تھک ہوتا ہے یا فر ہوتا ہے جس کی وجہ سے چاقو ٹھیک طرح سے کاٹتی نہیں ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ پھر آپ ان کو وہ کاٹ دیں، اور میک شور کریں کہ کم از کم اس کا جانور کا اسافگس جو نرخرا بولتے ہیں، وینڈ پائپ، اور ایٹ لیسٹ ون آف دا 2 جگولر وینس، یہ 3 جو ہے کم از کم ان چاروں میں سے وہ کٹنی چاہیے۔ اور میک شور کریں کہ جو جانور کا ریڑھ کی ہڈی ہے، مطلب جو گردن کی جو ہڈی ہے وہاں تک چاقو نہ پہنچے، کیونکہ وہ اس کو نہیں کاٹنا ہے، صرف رگیں کاٹنی ہیں اور یہ سامنے کے جو حصہ ہے، اور ان کو کاٹنے کے بعد آپ پھر جانور کو اس کا پھر وہ خون اس کا بہنے دیں گے یہاں تک کہ وہ پھر وہ تھم جائے۔ جانور کا سر الگ نہیں کرنا ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیے، اور جانور کو افضل یہ ہے کہ جب تک کہ وہ تھم نہ جائیں اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، تاکہ وہ جو کانٹریکٹ اور ریلیکس جو اس کا اصل وجہ ہے، یہ بھی دیکھیے آپ سائنٹیفک بات چلی، اسی بات میں ضمن میں سے کہہ دوں کہ فقہ میں یہ بات صاف طور سے بتائی گئی ہے کہ آپ اس کا جو بون میرو ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، بیک بون، ان کو نہیں کاٹنا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر آپ کی یہ جو نروس سسٹم ہے وہ ابھی ایکٹیو ہے۔ نروس سسٹم از ناٹ گائیڈیڈ بائی روح، بائی دا لائف۔ تو جیسے آپ وہ جو پائپس کاٹتے ہیں، جانور از ڈیڈ،
the animal is dead, اب وہ مر گیا, اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اب وہ جو پھڑپڑانا ہے وہ پھڑپڑانا اس کی تکلیف سے نہیں ہے, یہ بات جان لیجیے. اور اس کو بھی اپنے بچوں کو اور جو احباب ہیں جو پریشان ہوتے ہیں جانور کے اس پھڑپڑانے کو دیکھ کر, یہ جان لیجیے کہ جانور اب وہ مر گیا ہے, اس میں روح باقی اب نہیں رہی ہے. وہ جو شریعت نے آپ کو بتایا کہ گردن کو الگ نہیں کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نروس سسٹم ہے وہ اس میں ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے کہ اب وہ کانٹریکٹ اور ریلیز ہو رہا بغیر دل کے, بغیر کسی چیز کے, بغیر جان کے, اور وہ کانٹریکٹ اور ریلیز ہو رہا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے سارے مسلس جہاں جہاں خون ہے وہ ان کو جو ہے اسکویز کرتا ہے, اور وہ سارے کا سارا خون جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. اور جب سارے کا میجورٹی آف دا بلڈ when it drains out of the animal, that is a pure clean animal for you to consume. سمجھے آپ, اگر آپ گردن پوری الگ کر دیں گے تو پھر وہ جو کانٹریکٹ اور ریلیز جو جانور جو پھڑپڑاتا ہے وہ نہیں پھڑپڑائے گا, اور جب وہ نہیں پھڑپڑائے گا تو زیادہ تر خون جانور کے جسم میں ہی رہ جائے گا, اور یہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اور اسی لیے شریعت اس بات کی ممانعت کرتی ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ جانور قطعی طور پر تکلیف میں نہیں ہے. ایک بار آپ نے جب اس کے یہ رگیں کاٹ دی, جانور از نو لانگر الائیو, اینڈ وہ جو ایکشنز ہیں وہ انوالنٹری ایکشنز ہیں, انوالنٹری ایکشنز ہیں جس میں وہ کانٹریکٹ اور ریلیز ہو رہا, مسلس اس کے سکویز ہو رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے نچوڑ کر جسم میں سے وہ خون بہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جانور کو کچھ دیر چھوڑ دینا تاکہ وہ کانٹریکٹ ریلیز کرتے رہے. وہ اس طرح سے جب لفظ پھڑپڑانا میں کہہ رہا ہوں کوئی اور اس کے بعد جانور کاٹنے کے بارے میں بھی اگر کوئی سوال تو میں وہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیے مسلمان کا کاٹنا ہونا ضروری ہے. اہل کتاب سے بھی ہو سکتا ہے لیکن مکروہ ہے. اگر کوئی کٹر یعنی مذہبی کرسچن یا مذہبی یہودی ہے وہ بھی اگر کاٹتا ہے تو وہ بھی جائز ہو جائے گا, لیکن وہ اگر اپنے اللہ کا ذکر اس میں کرتا ہو تو. لیکن مکروہ ہے, اور آج کے زمانے میں اب ان کا مذہب کیا ہے ہمیں خود نہیں معلوم, وہ کتنے کرسچن ہیں کتنے یہودی ہیں وہ خود ہی نہیں جانتے. عاقل ہونا ضروری ہے, مرد یا عورت, بالغ ہونا یا نابالغ ہونا, ختنہ یا غیر ختنہ, گونگا ہو یا پھر جو ہے جنبی ہو, ان سب صورتوں میں ذبح کر سکتے ہیں قربانی کو. ہاں یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی شراب پیا ہوا نہیں ہونا. تو اگر کوئی میکسیکن وغیرہ وہاں پہ کام کر رہا ہے اور خیر آئی تھنک یہ مثال صحیح نہیں ہوگی, بہرحال شراب پیے ہوئے نہیں ہونا چاہیے, اس سے پھر قربانی نہیں ہوگی. بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے وقت پڑھنا یہ ضروری ہوگا, اور یقیناً جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے آپ تو آپ کی نیت اللہ کی تکبیر ہو, نہ کہ یہ ایک روٹین کے بھائی بس گھر میں آئے لائٹ کھولتے کوئی بھی کام جو ہم روٹین میں کرتے ویسے نہیں. جب بھی آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے اللہ کے واسطے یہ نیت بھی ہو کہ میں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر, سمجھے آپ. تو یہ نیت بھی ہونا افضل ضروری ہے. اور جانور کو کاٹنے سے پہلے جانور میں جان ہونا ضروری ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ جانور کو لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ جو ہوتا ہے اسٹیج پلیٹ فارم جہاں پہ جانور کاٹتے ہیں کہ جانور چل ہی نہیں پا رہا ہے, اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ وہ چل نہیں پا رہا ہے, ایسا جانور بھی قبول نہیں ہوگا. جانور بھی زندہ اور اچھا ہٹا کٹا ہو, چاقو تیز دھار ہو, جانور کو پانی پلایا جائے. جانور اور جو جانور قربانی کے لیے مختص کیا جائے, یاد رکھے وہ جانور سے کوئی کھلواڑ کرنا منع ہے. اس کے ساتھ بہت ہی سافٹلی پولائٹلی محبت یعنی اچھا سلوک کرنا چاہیے. جانور سے وہ اس جانور سے دودھ وغیرہ نہیں نکالنا چاہیے, نہ وہ جانور کو رائڈ کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں غور کریں. آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں بچے وغیرہ بکروں بکریوں پر جو ہے وہ چڑھ کے کھیلتے کرتے, یہ چیزیں منع ہیں. جانوروں کے جو جانور قربانی کے لیے طے کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں, جن کو قربانی دینے کے لیے آپ نے مختص کیا ہے, ان جانوروں سے کھلواڑ یا بدسلوکی کرنا ناجائز ہے. جانور کو بھی وہ پاک رکھیں اور قبلہ رو رکھیں, اور سیدھے ہاتھ سے آپ جو ہے جانور کو ذبح کریں, اور جتنا تیزی کے ساتھ کر سکے اتنی تیزی کے ساتھ آپ جانور کو ذبح کریں. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے بالکل منڈ چھری کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو تکلیف دے کے مار رہے ہیں. اپنے ہاتھ کو تیار رکھیں, پریکٹس کر لیجئے آپ کسی لکڑی پر کسی چیز پر کہ چاقو پکڑ کر آپ کی جب دبائیں گے تو آپ کے اچھے مسلس استعمال کر کے طاقت کے ساتھ آپ کاٹیں گے, تاکہ جانور کو بڑی تیزی کے ساتھ آپ جو ہے ماریں اور اس کو تکلیف محسوس نہ ہوئے. سمجھے آپ.
اب اور بھی پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے وقت کون سے ٹائم پہ کاٹنا وہ بھی فقہ نے بتایا کہ آپ جب آپ کاٹتے ہیں بسم اللہ ہی جب آپ پڑھیں گے تو ہی پر آپ سٹریس کر کے اس وقت آپ جو ہے اپنا ہاتھ پھرائیں گے بسم اللہ ہی اللہ اکبر ایسے کہہ کر. تو ویسے آپ کہیں گے. اگر بڑے جانور ہیں گائے وغیرہ تو ان کے آپ جو ہے پاؤں کو باندھ سکتے ہیں سوائے دہنے پیچھے ریئر رائٹ لیگ پیچھے کی ایک ٹانگ چھوڑ کر سامنے کے دو اور لیفٹ کی ایک یہ تینوں ٹانگوں کو بھی آپ باندھنے کی اجازت ہے لیکن ریئر رائٹ لیگ پیچھے کا دہنا ٹانگ وہ چھوڑ دینا چاہیے. آخر میں اب میں جو مکروہات کیا کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں کہ منڈ چھری ڈل نائف استعمال کرنا یہ مکروہ ہے. جانور کے سامنے چاقو کو تیز کرنا یا چاقو دکھانا یہ مکروہ ہے. جانور کو سامنے سے کاٹنا چاہیے پیچھے سے کاٹنا یہ بھی غلط ہے مکروہ ہے. جانور کا سر الگ کرنا یہ بھی سخت مکروہ ہے اور اس کا بون میرو نہیں کٹنا چاہیے. جانور کا سکن ڈیٹیچ نہیں کرنا جب تک کہ جانور میں بھی آپ سے عرض کیا کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیجیے یہ سب سے افضل ہے. بعض لوگ کیا ہے جانور پھڑپڑاتے تھا اس کو فوراً لٹکا دیتے کیونکہ اتنے سارے کرنا ہوتا وہ ہو جائے گا لیکن وہ مکروہ ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ جانور کو آپ پڑے رہنے دیجیے اس کو ٹھنڈا ہونے دیجیے جب وہ تھم جائے اپنے پھڑپڑانے سے اس کے بعد پھر آپ جانور کو سکن ریموو کیجیے اس کا سر الگ کیجیے بہتر یہی ہے. جانور کو کبھی بھی ٹانگوں سے پکڑ کر جہاں پہ کاٹتے ہیں ذبح کرتے ہیں وہاں پہ کھینچ کر نہیں لانا اس کو چلا کر عزت کے ساتھ لے کے آنا. جانور کو ایسے ڈریگ کرتے ہوئے جہاں پہ ذبح کرنے کی جگہ ہے وہاں پر ڈریگ کرتے ہوئے نہ لایا جائے. اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا. رات کے ٹائم پہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ذبح نہیں کرنا یہ مکروہ ہے. اگر کوئی جانور پریگننٹ ہے حمل سے ہیں پیٹ سے ہیں اور ابھی ڈلیوری ہونے والی ہے ایسے وقت پہ بالکل اگر ہیں تو ویسے جانور کو بھی ذبح کرنا مکروہ ہے. اور کسی بھی سنت کو ترک کرنا وہ بھی کراہت سے ہی دیکھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. تو اب یہ قربانی کے اوپر جو گفتگو آپ سے ہم نے کی ہے یہ چند اہم باتیں تھیں. اب اگر اس کے علاوہ قربانی سے ریلیٹڈ کوئی اگر اور سوال ہے تو آپ فرمائیے ورنہ پھر ہم اگلے سوال پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب نصاب مطلب جاب کر رہے ہیں ان کو بولتے ہیں صاحب نصاب مطلب آپ کے پاس اتنی سیونگ ہو اتنے پیسے ہوں جو منیمم کرائٹیریا میٹ کرتا ہو. فار ایگزامپل اگر میں ان شارٹ اگر کر دوں تو آج کے زمانے میں اباؤٹ آلموسٹ $5,000 اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں قربانی کے لیے سمجھے آپ اور وہ اگر ایک دن بھی اگر آپ کو ملتے ہیں تو پھر آپ اس کو قربانی کریں گے. تو صاحب نصاب مطلب when you're eligible and you are rich enough to perform these obligatory قربانی. جزاک اللہ. لیکن شرعاً طور پر میں آپ سے عرض کر دوں کہ شرعاً یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی that comes to about سوری میں بھول رہا ہوں 500 یا 600 کچھ ہے اس کا گرامز میں خیر آپ وہ گوگل کر لے سکتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی سلور کی ویلیو یا سلور اگر آپ کے پاس ہو کیش ویلیو جو بھی ہو اتنی ویلیو میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں which comes to roughly about quarter to $5,000 as I mentioned. تو اتنا اگر آپ کے پاس کیش مال ہو یا گولڈ ہو یا جو بھی ہو وہ ویلیو میں کوئی چیز اگر ہو تو پھر یو میٹ دا کرائٹیریا فار ناؤ بینگ ایلیجیبل ٹو پرفارم قربانی i.e. صاحب نصاب. تھینک یو. اونر آف نصاب. بارک اللہ فیک. جی صاحب ایک کوشچن یہ تھا کہ مرحومین کی قربانی لائک اٹس این آپشنل اور مینڈیٹوری جیسے جس کے والدین یا دادی دادا کے نام پہ کرنا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی. مرحومین کے لیے قربانی آپشنل ہے. اٹ از ناٹ مینڈیٹوری. مینڈیٹوری میں جیسے میں آپ سے عرض کیا مسلمان زندہ بالغ ہو اور وہ دوسرے شرائط ہیں لیکن جن کا انتقال ہو گیا اب ان کے لیے کوئی بھی عبادتیں اب واجب یا فرض نہیں ہیں. ہاں اگر آپ
ایثار ثواب کے لیے نیت سے ان کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بخشا ہے تو آپ بخوبی کریں, اس کے لیے آپ کو اجر ملے گا, اس کا ان کو ثواب ملے گا, لیکن نو اٹ از ناٹ اے ریکوائرمنٹ. سو جو باحیات ہے پہلے ان کی قربانی ہونا ضروری ہے, جو باحیات ہیں اور جو کرائٹیریا کرائٹیریا. جی میٹ کرتے ہیں. جی بالکل, جزاک اللہ. ویری گڈ, بارک اللہ فیک. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. صاحب 2 کوشچنز تھے. پہلا یہ کہ جو ہے مسافر کی حد کتنی, مینس کتنا ٹریول کرا تو مسافر بنتا, ایک وہ ہے, اور دوسرا یہ ہے مقیم کتنے دن سٹے کرنے کے بعد مقیم بنتا. وہ 2 کوشچنز ہیں سر. اوکے, تو 77 کلومیٹرز ہے, about 50 miles, 49 miles اگر آپ ٹریول کرتے ہیں اور اپنے گھر سے اتنی دور ہوتے ہیں, جیسے کہ اب یہاں سے آپ وسکانسن وغیرہ چلے گئے سمجھیے آپ, تو یو آر اے مسافر. اچھا, دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ کتنے دن کے لیے, تو 15 دن کی اگر کے اندر اگر آپ نیت کرتے ہیں تو پھر آپ مسافر ہی کہلائے جائیں گے. اگر آپ 1 مہینے کی نیت کرتے ہیں تو پھر آپ مسافر نہیں رہیں گے, آپ مقیم کہلائے جائیں گے. ٹھیک, شکریہ سر. جی ہاں, اس میں یہ بھی یاد رکھ لیجیے, اگر آپ گئے تھے 10 دن کی نیت سے تو آپ مسافر رہیں گے, لیکن وہاں جانے کے بعد وداؤٹ پری پلان وہاں جانے کے بعد یہ ہوا کہ ارے اور 10 دن آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا, تو اب ظاہر سی بات ہے ٹوٹل ڈیز آپ وہاں پہ جو ہے 20 ڈیز ہو جائیں گے, تبھی بھی آپ مسافر ہی کہلائے جائیں گے. جب تک کہ آپ کی انیشل ایٹ اے ٹائم نیت وہاں پہ رہنے کا جو پلان ہے وہ 15 ڈیز کے اوپر ایٹ ون ٹائم نہ ہو, وہ آپ مسافر ہی کہلائے جائیں گے. ہاں, آپ 15 سے 16 ڈیز ہو گیا, آپ کا پلان یہ تھا کہ وہاں جا کے میں 15-16 دن رہوں گا, تو پھر آپ وہاں کے مقیم کہلائے جائیں گے. جی, اور کوئی سوال؟ جی صاحب, ایک اسی سوال پہ اور ایک بات یہ تھی کہ جیسے اب انڈیا پاکستان جا رہے ہیں ایک فار ایگزامپل 3 ویکس کی چھٹی کے لیے, تو اب اس من میں جو نماز ادا کی جائیں گی وہ پوری ادا کی جائیں گی, قصر نہیں ہوگی, کریکٹ؟ ہاں جی بالکل بالکل. اگر آپ 3 ویکس کی نیت سے جا رہے ہیں تو یقیناً وہ 15 ڈیز کے دے آر ویل اوور 15 ڈیز, تو وہاں پہ آپ جو بھی نماز پڑھیں گے وہ نمازیں آپ کی ایک مقیم کی نمازیں ہوں گی. ہاں, یہ اور بات ہے کہ ٹریولنگ کے دوران جیسے کہ اگر آپ ٹرانزٹ لے رہے ہیں, یہاں سے آپ دبئی گئے, دبئی سے حیدرآباد جا رہے ہیں, تو دبئی میں آپ جو نماز پڑھیں گے, دبئی میں جو نماز پڑھیں گے وہ آپ کی قصر نماز ہوگی, سفر کی نماز ہوگی. لیکن جب حیدرآباد پہنچ جائیں گے تو وہاں پھر آپ پھر واپس مقیم ہو جائیں گے پوری. اچھا, دبئی میں جو نماز آپ جو مس اگر نماز نہیں پڑھ سکے, کوئی مس ہو گئی, وہ قضا کرنا ہے, تو وہ جب آپ حیدرآباد پہنچ کے اگر نماز پڑھنے والے ہیں, اگر دبئی میں نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے, تو پھر آپ اس کو قصر میں ہی قضا کریں گے جو نمازیں ٹریولنگ میں مس ہوئی ہیں. جی